اب مجھے بتائیے جو مطلب ہم ہیپی نیو ایئر کے دن یا برتھ ڈے ہماری قوم جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مطلب یہ سیلیبریشن نہ کریں، لیکن آج کے ٹائم پہ صرف مسلمان قوم ہی سب سے آگے ہے. جو کسی کا اگر بچے کا برتھ ڈے ہو وہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں، پارٹی وہ سیلیبریٹ کرنے میں، نیا سال ہو اس کو سیلیبریٹ کرنے میں مسلمان قوم سب سے آگے ہوتی ہے. کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اسلام کے تناظر میں اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں گے میں جواب دینا یہ چاہوں گا. نیو ایئر نیا سال جو آیا، یہ نیا سال تو ضرور آیا، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جو پرانا سال ہم سے نکل گیا ہماری زندگی سے، تو وہ ہماری زندگی میں بڑا نہیں بلکہ وہ گھٹ گیا. ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ یہ زندگی ہماری مقرر ہے، متعین ہے. اگر کسی کی زندگی 70 سال اللہ نے رکھی تو ان 70 سال میں ایک سال نکل گیا. اب اگر یہ 50 سال کا تھا تو اب 20 ہی رہ گئے، اب اس کے بعد 19 ہی رہ جائیں گے. تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا. اب آپ دیکھ لیجئے، اب اگر انسان اس تناظر میں دیکھے گا تو وہ ہیپی نیو ایئر کس تناظر میں پھر منائے گا؟ اس کا تو ایک سال کم ہو گیا نا زندگی کا، تو وہ پھر کس چیز کا برتھ ڈے منائے گا؟ یا بچوں کو کس چیز کا برتھ ڈے منوائے گا؟ اس کو پتا ہے کہ ایک سال کم ہو گیا ہمارا، اور آگے پتا بھی نہیں ہے کہ کتنے سال زندہ رہے گا. یہ تو لکھا بھی نہیں ہے. چلو لکھا ہوتا کہ ابھی 100 سال آپ زندہ رہو گے تو چلو کرو، ابھی 50 سال آپ کے باقی کرو، پھر ایک سال میں محنت کرو. یہ لکھا بھی نہیں ہے. موت تو بالکل انسان کے قریب ہے، اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ سانس لیا کہ واپس چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. تو اتنا جب موت آپ کے قریب ہے تو پھر ہیپی نیو ایئر منانے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں ان نوجوانوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ دعائیں کرو، ٹھیک ہے ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو اس لحاظ سے منائیے، فضولیات سے بچیے، بے راروی سے بچائیے، بے حیائی سے بچائیے اپنے آپ کو. اگر منانا ہے تو اس طور سے منائیے، دعائیں مانگے اللہ سے کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن والا، سلامتی والا مہینہ یہ بنائے، اور سال اور جو پچھلے سال گزر گیا اس میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں معاف کرے. یہ اس طور پر ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال ہے، آپ جب رہا ہوا تھے اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا، وہ کیا خواب تھا؟ وہ کئی بار کئی لوگوں نے پوچھا بھی، ہمارے لوگ بھی دیکھ رہے، وہ بھی سنیں. چلیے وہ جب آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ اصل میں خواب ایک اہم چیز ہوتی ہے. خوابوں کے بارے میں احادیث میں ہے یا قرآن مقدس میں واضح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی گئی، تو لہٰذا خواب ایک اہمیت کا حامل کی چیز ہے. اگر مومن واقعی خواب دیکھے تو اس کے ضرور اچھے نتائج ہوتے ہیں، یا اگر اللہ بچے اس کو کوئی آگے کچھ برائی اس کو پہنچنی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بھی اشارات خوابوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. خوابوں کے بہت سارے اہم چیزیں اس کے اندر ہیں. تو لیکن جو خواب میں نے اس دن دیکھا کہ رہائی سے تقریباً 2 مہینے شاید پہلے میں نے حضرت محبوب عالم سلطان العارفین شیخ حمزہ محبوب حضرت رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو سری نگر کے بہت مشہور صوفی گزر گئے 700 سال پہلے تقریباً، تو ایک دربار ایک جگہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ ایک جج صاحب بیٹھے ہیں. میں اپنی فائل جیسے لے رہا ہوں، ابھی میں جیسے گرفتاری اندر ہی تھا تو اسی درمیان میں اپنی ہی جیسے فائل اس کے پاس لے رہا ہوں کہ مجھے اس کی سائن کروانی ہے، شاید یہ کیس ختم کروانا ہے. اسی تناظر میں جب آگے بڑھا تو وہاں میں نے ایک جج صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا. میں جج کو نہیں جانتا لیکن انہوں نے اتنا بولا مجھے، فائل ہاتھ میں پکڑ کر کے دیکھ کر کے اتنا پوچھا کہ حضرت محبوب عالم کو آپ جانتے کہ نہیں جانتے؟ سلطان العارفین شیخ حمزہ صوفی بزرگ، آپ ان کو جانتے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں ان کو جانتا ہوں. تو بس اتنا بولا انہوں نے کہ اب آگے ان کا یوم یہ عرس آنے والا ہے، یعنی ان کا یوم وصال جو مناتے ہیں اس کے 2 مہینے بعد وہ ہونے والا تھا. تو اتنا اشارہ دوں آگے اس کا وہ دن آنے والا ہے. بس اتنا پوچھا تو میں نے کہا جی الحمدللہ. تو انہوں نے اس پہ سائن کر لی. تو اس کے جیسے محبوب عالم جس دن پھر یہ ان کا عرس تھا اسی شب میں الحمدللہ اس میں مطلب رہائی مجھے ہوئی الحمدللہ. یہ مجھے اشارہ 2 مہینے پہلے ہی ملا کہ تقریباً محبوب عالم ہی کے صدقے اور ان کی جو روحانی فیض و برکات ہے اور ان کا جو عرس تھا اسی دن الحمدللہ سے رہائی. اب مجھے بتائیے جس طرح کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں، اگر کوئی انسان بنا وضو کے سوئے اور وہ کوئی ایسا خواب دیکھے پھر اس کی تعبیر کروائے تو کس حد میں کوئی بات نہیں، خواب کسی بھی حالت میں دیکھے
لیکن مومن کو ہمیشہ چاہے کہ باوضو رہے. مومن کے لیے خوشخبری ہے وضو باوضو رہے گا تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. لیکن اگر مومن بے وضو بھی ہوگا خواب دیکھ سکتا ہے وہ, اور خواب میں اس کو اچھائی اور برائی کا اشارہ تب بھی مل سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خواب کی پہلی تعبیر ہوتی ہے, جو انسان صبح اٹھ کے اسے جو سوچا اس خواب کو لے کے, وہی پہلی تعبیر ہوتی ہے. وہ بھی ایسے بھی اشارات ہے. بالکل خوابوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس کے لیے انشاءاللہ پھر تفصیلاً کبھی بات ہوگی تو وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بھی جو اشارہ دیا یہ بھی آیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پھر خوابوں کی تعبیر کب ہوگی, کس خواب کی کس نوعیت کی تعبیر ہوگی, کب اس کی تعبیر نکل سکتی ہے, یہ بہت ایک لمبی بحث ہے. تو بہتر یہی ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے, اچھا رہے اور اچھا ہی ظن کرے. لیکن خواب کے بارے میں یہ ہے کہ ہر کسی کو یہ خواب بتانا بھی نہیں چاہیے کہ ہر کسی کے پاس آپ بیان کرو گے